الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی ونصلی علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور بار بار درود و سلام ہے اس ہستی پر جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم ذکر للعالمین کورس کے اندر 13ویں پارے کے دوسرے ربع کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ رعد کے آغاز سے اس کا آغاز ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کے ساتھ ایک اس طرح تعلق ہمارا بنایا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے عمل کو سنوارے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اور اللہ کا کسی کے بارے میں ارادہ فرمانا فیصلے کے معنوں میں ہے، تو اللہ کسی شخص کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر للعالمین کورس یہ دراصل اسی دین کو سمجھنے کے لیے ہے، اور اس کے اندر ہمارا شامل ہونا گویا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بھلائی کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقلال کے ساتھ اس ذکر للعالمین کورس کے ساتھ جڑنے کی، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو اس کے اندر مدعو کرنے کی، شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ خیر کا معاملہ یہ وسعت اختیار کرے اور بہت زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو سورۃ رعد کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر امد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وَإِن تَعْجَبْ فَأَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ۔ یہ سورۃ رات کا پہلا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جس گھر کے اندر، ویسے تو اس حدیث کے اندر سورۃ البقرہ کی بات ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، لیکن اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اس گھر پر فرشتے اترتے ہیں اور شیطان وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ گھر اس کے مکینوں پر وسیع ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی ہے تو اس گھر سے فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور شیطان اس گھر پر مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ گھر ان کے مکینوں کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو سمجھنا، اس کا ذکر، یہ بلا شبہ بڑی نیکی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہو اور لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس قرآن مجید کے اندر اگر دیکھا جائے تو 3 ہی موضوعات زیادہ ہیں۔ ایک توحید کی بات ہے، دوسری آخرت کی بات ہے، اور تیسری رسالت کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قرآن مجید کے اندر جا بجا اپنا تعارف کروایا ہے، بتایا ہے کہ اللہ کی ہستی کون سی ہستی ہے، اللہ کی ہستی کیسی قوت اور طاقت رکھنے والی ہستی ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر یہ بات بار بار آتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اس تعارف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس لیے کہ یہ ساری کائنات تو میں نے تخلیق کی ہے، اس سارے نظام کائنات کو تو میں چلا رہا ہوں، تو اس لیے یہ جو انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کو اشرف بھی بنایا ہے مخلوقات میں سے، اور اس کو یہ شرف بخشا ہے، لیکن اس کو کچھ اختیارات اور آزادیاں دی ہیں۔ اس کو اس بات کی اختیار اور آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اور اس میں اس حد تک وہ جا سکتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان نہ لانا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں اس بات کو جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے،
کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت اور فرمان برداری کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جس کو معبود بنایا جائے، کوئی ہستی نہیں۔ اور وہ ہستی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی اس پہچان اور معرفت کے نتیجے میں پھر انسان اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو واحد معبود تسلیم کر لے، اور اللہ کے سامنے اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے، سرنڈر کر دے اور اللہ کی مرضی کو اختیار کر لے۔ یہ ایمان لانا اصل میں یہ صرف کوئی زبان کا اقرار نہیں ہے، اقرار سے تو یہ بات شروع ہوتی ہے، لیکن اصل میں دل کی تصدیق ہے اور عمل اس کو ثابت کرتا ہے۔ جب انسان کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ گویا کہ اس بات کا اقرار اور عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور حنیف مسلم بن کر اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کروں گا۔ تو یہ ایمان ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان مجھ پر ایمان لے آئے اور اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین فطرت ہے اور جس کو رسولوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا گیا ہے۔ اسی لیے ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اس بات کا ایمان لانا بھی لازم ہے کہ یہ رسول جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا دینے کے لیے یہ مبعوث کیے گئے ہیں۔ اس رسالت کے بغیر بھی یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور اس رسالت کے ذریعے سے، ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو پہنچایا ہے، اپنے پیغام کو پہنچایا ہے، اپنی منشا کو پہنچایا ہے، اپنی رضا کے راستے کو واضح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، کہ یہ جو زندگی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، موت برحق ہے، اور اس کے بعد، اس موت کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے، اور اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ پائیدار زندگی ہے، وہ باقی رہ جانے والی ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ایک آزمائش کی زندگی ہے، یہاں کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، جزا و سزا کے فیصلے آخرت میں ہونے ہیں، اور آخرت کی زندگی کا سارا انحصار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ جس نے اس آخرت کو یاد رکھا، اس آخرت پر یقین کیا، اس سے غافل نہ ہوا، اور اس آخرت کی جوابدہی کے احساس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری، اور اس بات کا خیال اور احساس رکھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی رضا کے راستے کو اختیار کرنے کی ہر رحم اس نے کوشش کی، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کو اختیار کیا، تو اس کے لیے پھر یہ دنیا کی زندگی بھی سکون اور اطمینان کا باعث بنے گی، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے کامیابی ہے، اور وہی شخص اس جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس زندگی کو گزار دے۔ یہی موضوع ہے کہ جو سورۃ رعد کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ بات آغاز میں ہی یہ بات فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو اللہ نے نازل کی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اس کو حق جاننا چاہیے، اور
یہ جو باتیں کفار اس وقت کرتے تھے کہ یہ کہیں سے گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ یہ گھڑ کے نہیں لے آتے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور یہ برحق ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس کو مان نہیں رہے۔ ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے وہ 3 بنیادی نکات پر مشتمل تھی۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کو الہ مان لو اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی اور غلامی نہ کرو، توحید کی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہو جانی ہے اور اس کے بعد دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور تیسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول اور جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے۔ بہت ساری صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کیسی ہستی ہے، اور پھر بار بار اس بات کی دعوت بھی دی ہے کہ تم اس پر غور و فکر کرو، تم جانو کہ یہ نظام کیسا ہے، یہ کس طرح بنا ہے، یہ کس طرح چل رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے۔ جب بھی انسان کسی بھی معاملے میں کسی بھی بات پر غور کرے، یہ ان پودوں پر غور کرے، ان درختوں پر غور کرے، ان ہواؤں اور فضاؤں پر غور کرے، اس دن اور رات کے پھیر پر غور کرے، اس سورج اور زمین پر اور ان چاند اور ستاروں پر غور کرے، جس پر بھی وہ غور کرے گا بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کے پیچھے کوئی کارساز ہستی ہے جو اس کو چلا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آسمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آسمان تمہارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کیا ہے اور بغیر سہاروں کے، کوئی اس کے سہارے نہیں ہیں۔ یہ آسمان ایک چھت کی طرح تم پر سائبان ہیں اور یہ آسمان تم پر گر نہیں پڑتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر سہاروں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور اس کے اندر بے شمار ستارے ہیں اور وہ اپنے اپنے محور کے گرد اپنے اپنے دائرے کے اندر وہ متحرک ہیں، چل رہے ہیں، لیکن کوئی ستارہ کسی دوسرے سے ٹکراتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بڑا مستحکم بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا ہے، یعنی وہ اس نے اس سلطنت کائنات کا نظام اس نے سنبھالا ہے۔ عرش کا معنی یہ سلطنت کائنات ہے، اس کا مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کائنات سلطنت کائنات پر جلوہ فرما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، یہ ساری کائنات یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی ہے، اور یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے بلکہ یہ سارا کارخانہ قدرت یہ صرف اللہ چلا رہا ہے۔ مشرکین اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شریک کرتے تھے، لیکن اس بات کو تو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ اس کا خالق کون ہے؟ خالق تو اللہ ہے۔ پھر اگر بہت سارے خدا ہوں اور اس نظام کے اندر ان کا کوئی عمل دخل ہو تو پھر تو یہ نظام درم برم ہو کر رہ جائے۔ اس نظام کے جو استحکام ہے، اس کا جو توازن ہے، یہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ اس کے چلانے والا ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے، یعنی یہ جو سورج ہے اور یہ چاند ہے یہ بھی ایک نظام کے اندر پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، اس کا جو اقتدار ہے اور اس کا جو نظام ہے، اس کا جو ضابطہ اور قانون ہے، اس کے مطابق ہر چیز چل رہی۔
چاند اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، سورج اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے اور باندھے ہوئے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے کے ساتھ ٹکرا جائے۔ کل یجری لاجل مسمی، اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک چل رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود متحرک ہے۔ اگر ہم زمین کو دیکھیں تو زمین جو ہے یہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، جس سے یہ دن رات بن رہا ہے، اور پھر یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور یہ سورج اپنے سارے پلینٹس کے ساتھ یہ پھر ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے، وہ بھی متحرک ہے، اور اس کی سپیڈ کا اگر اندازہ لگایا جائے تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ زمین اپنے محور کے گرد 7 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی، لیکن ہمیں تو بڑی ساکن نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ اس کے اوپر زندگی جو ہے وہ ممکن ہو سکے، اس کی بقا ممکن ہو سکے، حالانکہ یہ بڑی متحرک ہے۔ اور پھر یہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد 1 سال کے اندر پورا چکر لگا لیتی ہے، اور اس کی رفتار بھی بہت زیادہ ہے، اور زمین اپنے اور سورج اور یہ سارے سیارے اس کے ساتھ، یہ سورج بھی اپنے پلینٹس کے ساتھ یہ بھی ایک سفر پر گامزن ہے، اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ ایک منزل تک پہنچنا ہے، ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اور جب وہ اجل آ جائے گی، اور وہ اجل کون سی ہوگی؟ وہ اجل قیامت ہوگی۔ جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ سارا زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ ستارے جو ہیں یہ بکھر جائیں گے، یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، یہ زمین جو ہے اس کے اوپر یہ بڑے جامد پہاڑ نظر آتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یہ سمندر جو ہے یہ بھڑکا دیے جائیں گے، اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ ایک اجل کی طرف گامزن ہے، ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس نے یہ ساری نشانیاں بیان کی، اور اس لیے کی ہیں کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ کہ اگر انسان اپنے بارے میں سوچے، اس زندگی کے بارے میں سوچے، اور اس میں انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچے، تو وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس جہان کے بعد ایک دوسرا جہان ہونا چاہیے کہ جس میں رب سے ملاقات ہو اور جس میں حساب کتاب ہو۔ یہاں دنیا کے اندر ریوارڈ نہیں ہے، دنیا کے اندر جزا و سزا اس طرح نہیں ہے۔ ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی جزا اس دنیا کے اندر اس طرح اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کی بھی وہ کیا سزا پائے گا؟ مثلا ایک بندے نے 1 قتل کیا، ایک بندے نے 2 قتل کیے ہیں، 10 قتل کیے ہیں، تو پھانسی تو ایک ہی دفعہ لگ سکتی ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو 1 قتل کرنے والا اور 2 قتل کرنے والا وہ اپنی سزا کو محسوس کریں گے۔ جس نے 2 قتل کیے ہیں اسے پتہ چلے گا کہ میں نے 2 قتل کیے ہیں، جس نے 10 قتل کیے ہیں اسے پتہ چلے گا کہ میں نے زیادہ قتل کیے ہیں، اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ یہاں دنیا کے اندر جزا و سزا نہیں ہے۔ اصل میں انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اس نے بالآخر اپنے رب کے ساتھ ملنا ہے، اس نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے، اور اپنے عمل کی اس نے جواب دہی کرنی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی۔ جیسے پہلے بھی میں نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی متحرک زمین کو بھی ہمارے لیے بالکل اس طرح بنا دیا کہ بڑی سکون کے ساتھ ہم اس پر زندگی گزار رہے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بہت زیادہ رفتار کے ساتھ یہ متحرک ہے۔ اور وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو کھونٹے کی طرح گاڑ رکھا ہے اور اس میں دریا جاری کر دی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ جو پھل ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور یہ ساری نشانیاں اس لیے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمانوں کا مشاہدہ کرواتا ہے، یہ زمین کا مشاہدہ کرواتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں انسان اس بات کی طرف مائل اور قائل ہو جائے کہ یہ سب کچھ یہ خدا کی عظیم ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کی قدرت جب اتنے بڑے بڑے کروں کو فضا میں گردش دے رہی ہے تو اس انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان آخرت کے امکان کا قائل ہو جائے، بلکہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا اسے مکمل یقین ہو جائے۔ جس طرح یہ آسمان ہے، اسی طرح پھر اس زمین کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اور اس کے اندر جو پہاڑ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جیسے میخیں اس کے اندر گاڑ دی گئی ہیں۔ اور بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ یہ پہاڑ اس لیے بنا دیے ہیں اور ان کو اس لیے اس طرح گاڑ دیا ہے کہ تاکہ یہ زمین ڈھلک نہ جائے، اس کی جو حرکت ہے وہ بہت سکون کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح پھر اس کے اندر دریا جاری کر دیے ہیں اور اس میں پھل پیدا کیے ہیں، اور پھر وہی یغشی اللیل النہار، وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں اس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ایسے قادر مطلق کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا، عقل و دانش کی بات نہیں بلکہ حماقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور دیکھو کہ زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہوئے ہیں، یعنی اس کو الگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں۔ ریگستان ہے، کہیں پھوٹوار ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں کسی طرح کا میدانی علاقہ ہے، مختلف طرح کی زمینیں، اور ان کے اندر مختلف طرح کے صلاحیتیں ہیں، مختلف طرح کے اس میں خزانے ہیں، مختلف طرح کی اس میں پیداواریں ہیں، مختلف طرح کی اس میں معدنیات ہیں، لیکن یہ سب ایک دوسرے سے متصلاً واقع بھی ہیں۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر باغات پیدا کر دی ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے ہیں، کچھ دورے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جڑ ہوتی ہے اور اوپر سے کہیں ایک کھجور ہوتی ہے اور کہیں 2 تنے نکل آتے ہیں، کہیں 2 سے زیادہ تنے بھی نکل آتے ہیں، وہ کہیں اکیرے ہیں، کہیں دورے ہیں، کہیں تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ رنگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات فرماتے ہیں کہ سب کو ہم ایک ہی پانی سے سیراب کرتے ہیں، مطلب کہ پانی تو ایک ہی ہے، لیکن اسی پانی سے کہیں وہ کھجور کے پودے نکل رہے ہیں، کہیں انگور کی بیلیں نکل رہی ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل ہیں، اور بے شمار چیزیں۔ پانی ان کو ایک ہی ملتا ہے، ایک ہی پانی دیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آگے انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ نباتات پیدا کر دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ پھل ہیں، اتنی زیادہ پھول ہیں، اتنے زیادہ یہ درخت ہیں، اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ مطلب کہ ایک ہی پودا ہوتا ہے اور اس ایک ہی پودے سے ایک ہی ٹہنی سے لگنے والے پھل وہ کوئی مزے میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی مزے میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح آم ہے تو آم کی کتنی اقسام ہیں، اور اگر آپ آم خریدتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک ہی پودے سے عام طور پر حاصل ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہر پھل کا ذائقہ جو ہے وہ اس سے دوسرے سے وہ بہتر یا کمتر ہوگا، مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے کے لیے۔ اس آیت میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں اشارہ کیا،
اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکسانی نہیں رکھی ہے، اور اس میں یہ تنوع جو ہے یہ موجود ہے اور رنگا رنگی موجود ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ سب سے زیادہ جو مشکل بات انسانوں کو سمجھنے میں لگی ہے وہ یہی لگی ہے کہ یہ انسان جب مر جائے گا، یہ مٹی ہو جائے گا، اور تو پھر یہ کس طرح دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ مطلب کہ ایک انسان ہے، اس کو قبر کے اندر ڈال دیا ہے اور وہ گل سڑ جاتا ہے، وہ ذرے ذرے، کوئی انسان ہے وہ اس کو، یہ ہندو ہیں، وہ اس کو جلا دیتے ہیں، اور جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ دریا کے اندر بہا دیتے ہیں، کوئی سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، کوئی کسی حادثے کے اندر، کوئی کسی دھماکے کے اندر وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کی پہچان بھی نہیں رہتی ہے، اس کے اعضاء بھی بکھر جاتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو یہ جو انسان کو اس کے اوپر بڑا تعجب بھی ہوا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، اور زیادہ اس کے اندر پریشانی بھی ہوئی۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح پیدا ہوگا، تعجب اس بات پر ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تو پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تو دوبارہ اس کو پیدا کر دے گا۔ ایک دفعہ ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ سفر سے آیا اور واپسی پر اسے کہیں سے ایک بوسیدہ سی ہڈی مل گئی، وہ ہڈی اپنے ساتھ لے آیا اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس نے اس ہڈی کو ہاتھوں میں مسلا اور اس کو پھونک مار کر اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کے اندر یہ بات فرمائی کہ ہم اس بات کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کو دوبارہ سے پیدا کر دیں، اور اس کو اسی جیتے جاگتے انسان کے ساتھ پیدا کر دیں، اسی جسم کے ساتھ پیدا کر دیں، اور سورۃ قیامہ میں فرمایا کہ ہم تمہاری پور پور بنا دینے پر قادر ہیں۔ یہی جو فنگر پرنٹس اس وقت ہمارے موجود ہیں، انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ، اسی شناخت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے وہ بکھرے ہوئے اجزاء جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارے درج ہیں فی الکتاب، اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ ہر چیز کا علم ہے، وہ ان سارے ذرات کو بالکل جمع کر دے اور پھر جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر دے۔ مطلب کہ اس طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کا ایک دفعہ انہوں نے اظہار کیا کہ اللہ تو کس طرح پیدا کریں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر تم اس طرح کرو کہ کچھ پرندے لو، 4 پرندے لو، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور جب وہ تم سے خوب مانوس ہو جائیں پھر ان کو تم ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ان کے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے اوپر دور دور ان کو پھیلا دو، اور پھر تم انہیں پکارو تو اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا بِإِذْنِهِ، اپنے اللہ کے حکم سے وہ جمع ہو جائیں گے تمہاری طرف، وہ بالکل زندہ ہو کر پلٹ آئیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے قرآن مجید کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک نبی ہوں گے شاید، ان کا اس طرح نام تو نہیں آتا ہے، لیکن ایک فرد وہ ایک گزرا ایک بستی سے جو اجڑ چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو کس طرح پیدا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی، اور وہ 100 سال تک وہ مرا رہا، پڑا رہا، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا ہے، کتنی دیر تو پڑا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال پڑے رہے ہو، ذرا اپنے اس کھانے کو دیکھو اور پینے کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا تھا، اس میں کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی، کوئی وہ خراب نہیں ہوا، تازہ بالکل موجود ہے۔ لیکن کہا کہ اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو جو 100 سال کے اندر ہڈیوں کا پنجر رہ گیا، سب کچھ گل سڑ گیا، اور پھر اسے کہا کہ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو زندہ کرتا ہے۔
تو وہ ہڈیوں کا پنجر اٹھا، اس کے اوپر گوشت پوش سارا چڑھا اور وہ پھر زندہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کی قدرت کا یقین کرتا ہوں، اور تو اللہ تعالیٰ تو پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو ان سارے انسانوں کو پیدا کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک انسان کو پیدا کر دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس انداز میں بھی فرماتے ہیں کہ جب عدم سے وجود میں لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کہ جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو اس کو پیدا کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو اب ایک ایسے انسان کو کہ جو ایک جسم رکھتا تھا، اس کی روح تھی، تو اس کو پھر دوبارہ پیدا کر دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھڑکی ہوگی اور اس کے نتیجے میں سارے انسان وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر نکل کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ جو لوگ اس طرح کا تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، آخرت کا انکار کیا ہے، اور صرف آخرت کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی حکمتوں کا بھی انکار کیا۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ گردن میں توق پڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح قید کر دیے گئے ہیں، قیدی ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں توق پڑنے کا مطلب یہ کہ لوگ اپنی جہالت کے، اپنی ہٹ درمی کے، اپنی خواہشات نفس کے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے غلام بنے ہوئے، اور یہ آزادانہ غور و فکر نہیں کر سکتے، اور اسی لیے یہ پھر اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا آخرت کو انکار کرنا یہ سراسر نامعقول بات ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور اس نے ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہونی شدنی ہے، اس نے لازماً ہو جانا ہے۔ لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ یعنی کفار جو تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے اس وقت کے لوگ بھی، وہ بھی نبیوں سے، رسولوں سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ تو اگر ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ یہ عذاب آ جائے گا، یہ قیامت آ جائے گی، تو پھر آ کیوں نہیں جاتی؟ تو وہ آ جائے، جس کی دھمکی تم دیتے ہو تو وہ پھر کیوں رکی کیوں پڑی ہے؟ اور اس کو وہ اس انداز میں بھی کہتے تھے کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے خدایا ہمارا حساب تو ابھی کر دے، قیامت تک پر نہ اٹھا رکھ۔ اور کبھی کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یعنی اے اللہ اگر یہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں حق ہیں، ان کان ھذا ھو الحق، یہ اگر حق ہیں، من عندک اور تیری طرف سے ہیں، تو ہم پر پھر آسمان سے پتھر برسا، کہ ہم تو انکار کر رہے ہیں، جب ہم نے انکار کیا تو پھر ہمیں اس کی سزا دے، آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی اور دردناک عذاب لیا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ نادان لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور خیر کی بجائے وہ شر کو، عذاب کو کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوا ہے، پہلے بھی اسی طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں اور وہ اللہ کے عذاب کے پھیر میں آئے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی جب ان پر اتمام حجت ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا،
اور آخرت میں تو ان کا جو انجام ہوگا وہ ہو گئی۔ لیکن یہ جو مثالیں ہیں، یہ جو عبرتناک واقعات ہیں، یہ قوموں کے واقعات ہیں، عاد کے، سمود کے، فرعون کے، یہ سارے واقعات کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ کچھ کہانیاں تھی گزر گئی ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے عمل کو بدلیں، ان جیسا رویہ خود اختیار نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح کے عذاب کے پھیر میں یہ آ جائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں، اور کوئی اگر پلٹ آئے کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت، موت کی جانکنی کے آنے سے پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگ پھر بھی وہ نہ مانیں اور اپنے انکار پر ہی ڈٹے رہیں، ڈٹائی کا مظاہرہ کریں اور اللہ کی طرف نہ پلٹیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ پھر تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ نشانی سے ان کی مراد ایسی نشانی تھی جسے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی بات کو اس کی حقانیت کے دلائل سے سمجھنے کے لیے وہ تیار نہ تھے، وہ آپ کی سیرت سے سبق لینے کے لیے تیار نہ تھے، اس زبردست اخلاقی انقلاب سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو آپ کی تعلیم کے نتیجے میں آپ کے صحابہ کی زندگی میں رونما ہو رہا تھا۔ وہ ان معقول دلائل پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کے جاہلیت کی غلطیاں واضح کرنے کے لیے قرآن پیش کر رہا تھا۔ یہ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ تم کیا عقل نہیں رکھتے، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ کہتے تھے کہ انہیں کوئی کرشمہ دکھایا جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے کہ جس کے معیار پر پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچ سکے۔ تو وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری ہے۔ پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اسی طرح کے معاملے ہوتے رہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ تاریخ، یہ قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جب کسی پر اتمام حجت ہو جاتا ہے، جب ان کے مطالبے پر کوئی نشانی بھی ظاہر کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد مہلت نہیں بچتی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے کہا، بڑا عجیب مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی وہ پہاڑ میں سے برآمد ہو، مطلب کہ ایک سامنے بالکل پہاڑ ہو، کوئی اس میں درز دراز نہ ہو، کوئی اس میں گنجائش نہ ہو، اور پہاڑ میں سے وہ ایسے نکل کے باہر آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی معجزے کے طور پر انہیں پیش کر دی، وہ اسی طرح پہاڑ میں سے نکلی، اور پھر اس کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم پانی استعمال کر سکتے ہو، اور پھر اسے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی بری نظر نہ رکھنا ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، کوئی برا ارادہ اس کے بارے میں نہ کرنا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا، اللہ کے اس حکم کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس معجزے چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ معجزہ آ گیا تو وہ ایمان لے آتے، مطلب معجزہ تو اسی لیے طلب کیا گیا کہ وہ اس پر ایمان لے آتے، لیکن وہ معجزہ جب انہوں نے دیکھ لیا تو دیکھ لینے کے بعد بھی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر
حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب 3 دن کی مہلت ہے اور اس 3 دن کے بعد پھر تم پر عذاب آ جائے گا، اور 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہتے تھے کہ آپ بھی کوئی معجزہ پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تم تو محض خبردار کر دینے والے۔ معجزہ پیش کرنا یہ کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی معجزہ لے۔ معجزہ اگر کوئی بھیجتا بھی ہے تو وہ بھی تو اللہ کی ذات بھیجتی ہے، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی معجزہ پیش کر سکے، تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس قرآن کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں، کہ جس طرح اس قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، جس طرح یہ قرآن مجید اللہ نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک ایسے نبی کے ذریعے سے جو نبی امی تھا، جو خود پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو جو وحی نازل ہوئی تو پہلی بات اس کے لیے کیا کہے گی کہ اقرا، کہ وہ پڑھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لکھی ہوئی شکل میں لے کر آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ریشمی رومال پیش کیا جس کے اوپر پہلی وحی آیات لکھی ہوئی تھیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو اس نبی کے ذریعے سے ایسا کلام پیش کر دیا گیا جو فصاحت اور بلاغت میں کوئی ثانی نہیں رکھتا، مطلب کہ وہ عرب جو بڑے اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی فصاحت اور بلاغت رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ عربی کہتے تھے کہ ہم عرب لوگ ہیں، اور باقی جو عرب سے باہر ہیں یہ عجمی ہیں، یہ گونگے ہیں۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بالکل ایک معجزے کی طرح یہ پیش کر دیا کہ کوئی اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا لے، یہ چیلنج دیا نا، کوئی ایک صورت بنا لے، نہیں بنا سکتا، اور کہا کہ تم بنا بھی نہیں سکو گے، جو جس کو مرضی اپنے ساتھ مدد کے طور پر شامل کر لے، نہیں بنا سکتے۔ اگر نہیں بنا سکتے ہو اور تم اس کو پھر یقین کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس بات کا بھی یقین کرو کہ یہ رسول بھی سچا ہے اور یہ کتاب بھی سچی ہے، یہ حق ہے، اور اس کا پھر لازماً یہ تقاضا ہے کہ پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تم تو محض خبردار کر دینے والے، اور اسی طرح ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما بھیجا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی تم اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آخر کوئی کرشمہ دکھایا جائے، تمہارا کام ہر ایک کو مطمئن کر دینا نہیں ہے، تمہارا کام تو صرف یہ ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو چونکا دو اور ان کو ان کی غلط روی کے برے انجام سے خبردار کر دو، اور اس کے بعد جس کا جی چاہے وہ آنکھیں کھول لے، اس کو سمجھ لے، اس پر ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے وہ غفلت میں پڑا رہے۔ تمہارا واسطہ ایک ایسے خدا سے ہے جو تم میں سے ایک ایک شخص کو اس وقت سے جانتا ہے کہ جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بن رہے تھے، یہ آگے اس کی بات آ رہی، اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر وہ نگاہ رکھتا ہے، اس کے ہاں تمہاری قسمتوں کا فیصلہ عدل کے ساتھ تمہارے اعمال کی وجہ کے بنا پر ہوگا، اور زمین و آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں صرف خبردار کرنے کے لیے بنایا، بھیجا ہے، مطلب کہ جو بالکل آغاز کی دوسری وحی ہے، دوسری وحی کے الفاظ ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے اوڑھ لپیٹنے والے اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر دے۔ کہ اصل جو کام ہے نبی کا کام ہے وہ بات کو پہنچا دینا ہے اور لوگوں کو ان کی زندگی کی حقیقت سے آگاہ کر دینا ہے اور اس کے انجام سے خبردار کر دینا ہے۔ ویسے اس انذار کے مفہوم کے اندر یہ بات شامل ہے، یہ جو انذار ہے ڈرانا اور خبردار کرنا، اس کے مفہوم کے اندر
یہ بات اس حد تک اس گہرائی کے ساتھ شامل ہے کہ کوئی کسی کو اس انداز میں ڈرا دے کہ وہ واقعتاً ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ اور یہی بات تھی، مطلب کہ اس کو اگر مثال کے طور پر آپ لیں تو وہ عتبہ جو ہے وہ ایک دفعہ کچھ پیشکشیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور میں بات کو میں اختصار کے ساتھ ایک صرف مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پیشکشیں رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ مال اکٹھا، انسان کی سوچ یہیں تک رہتی ہے نا، دنیا تک رہتی ہے، دنیا کی مال و دولت تک رہتی ہے، اس کی جاہ و حشمت تک رہتی ہے۔ تو اس نے مختلف پیشکشیں کی، یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں، مطلب کہ اس کی سمجھ میں اور کوئی بات نہیں آئی تو اس نے یہی پیشکش کر دی، اور بھی کوئی پیشکشیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اور اس میں جب وہ اس آیت پر پہنچے نا جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ میں قرآن کی آیات کہ میں تمہیں اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح قوم عاد اور ہود پر آیا تھا، سمود پر آیا تھا، تو عتبہ نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ بات نہ کہیں، کہ آپ سے منہ سے اگر یہ بات نکل گئی تو کہیں ہم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ تو اس طرح کسی کو آگاہ کر دینا، اس کو خبردار کر دینا، اس کو خوفزدہ کر دینا کہ وہ واقعی سمجھے کہ اگر اس طرح نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ یعلم، یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ قل من رب السماوات والأرض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء
وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ یہاں یہ نصف ہمارا مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کے رحم میں بچے کے اعضاء، اس کی قوتیں، اس کی قابلیتیں، اس کی صلاحیتیں اور اس کی استعداد میں ہر اعتبار سے، جسمانی طور پر یا اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں اور قوتوں کے طور پر جو کوئی بھی کمی یا زیادتی ہوتی ہے، اللہ اس کو براہ راست اس کی نگرانی کرتا ہے اس کے علم میں۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ بات کرے، مطلب چاہے وہ بلند آواز سے بات کرے، چاہے وہ سرگوشی کے انداز میں بات کرے، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں، سب کو وہ جانتا ہے۔ وہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، وہ سرگوشی کے اندر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، بلکہ وہ تو دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، جو دل کے اندر خیالات انسان کے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہے، اور اس کو بھی وہ جانتا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو اور یا جو دن کی روشنی میں چل رہا ہو۔ اور لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف اتنی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، بلکہ مزید یہ کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کا پورا کارنامہ زندگی وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہا ہے اور کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اور پیچھے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو انسان زندگی گزارتا ہے، اور کئی مواقع ایسے آتے ہیں زندگی میں، کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب وہ بالکل اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں ایسے موت سے بالکل ایسے بال برابر ایسے اسے بچ گئے ہوں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کہیں کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، اور انسان کی یہ جو حفاظت ہے وہ یہ فرشتے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی اجل آ جاتی ہے، جب کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، تو یہی فرشتے اس کی حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں تو کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان بچا لیے جاتا ہے تو یہی فرشتے ہی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مُرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی،
نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی پھر کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس کو بچا لے گا، یا کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی زور آور، کوئی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ ہی یہ فیصلہ کر دے، کسی قوم کی شامت کا فیصلہ کر دے، کسی فرد کے لیے وہ کسی مصیبت کا فیصلہ کر دے، پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور انسان اور کوئی بھی قوم اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اگر انسان خود فیصلہ نہ کرے، نیک عمل کا فیصلہ نہ کرے، تو کیسے وہ عمل کرے گا؟ اسی طرح کوئی قوم اگر اپنے آپ کو سدھارنے کا فیصلہ نہ کرے اور اپنے آپ کو وہ بگاڑ کی طرف، پستیوں کی طرف وہ اترنے پر وہ اپنے آپ کو مائل اور قائل کر لے، تو پھر وہ پستیوں کے اندر ہی اس نے گرنا ہے۔ عروج پر اور ترقیوں کو حاصل کرنے کے لیے، سربلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ بہاؤ کے اندر بہنا آسان ہے، لیکن بہاؤ کے خلاف اس کے لیے پھر انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ کہ اگر کسی قوم پر اچھے حالات ہیں تو انسان خود ہی ان حالات کو بدلنے کا وہ فیصلہ خود کرتا ہے، وہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، بنی اسرائیل میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، اور جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے۔ کہ جب انسان خود بے عملی کو اور بد عملی کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پھر لازم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے۔ اور اگر کوئی اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی انسان نے خود کچھ عمل کرنا ہے، کچھ ارادے کرنے ہیں، کچھ عزم کرنے ہیں، اس کے لیے عمل کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، پھر اس کے نتیجے میں حالات بدلتے ہیں۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی۔ جب یہ بادل آتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو اس میں انسان کو امید بھی لگتی ہے کہ اب بارش ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی، اور اس میں خوف بھی ہوتے ہیں کہ جب بجلی ذرا زیادہ زور سے چمک لے، زیادہ اس کی آواز آئے، تو پھر لگتا ہے کہ جیسے یہ ابھی کسی پر گری کا گری اور کسی کی تباہی کا فیصلہ نہ کر دے۔ اور وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ کون یہ بادل لے کر آتا ہے؟ کون یہ بارشیں برساتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی ذات۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ویسے تو یہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اس زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کی تسبیح کیا ہے، ان کے تو وہ ہم تو نہیں اس کو جانتے۔ تو یہ بادلوں کی جو گرج ہے تو یہ اس کی تسبیح ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے اور اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کوئی ہوش کے کان رکھتا ہے وہ بادلوں کی یہ زبان توحید اس کو وہ جان لیتا ہے۔ تو یہ بادل بھی اور بادلوں کا یہ گرجنا اور چمکنا بھی یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی یہ تسبیح کرتے ہیں اور اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک یہ جملہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ مطلب جہاں بادلوں کی وہ بجلی کی بات کہی ہے
کہ بادلوں کی گرج جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، اسی طرح ان فرشتوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہیں اور کانپتے ہوئے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ مطلب یہ جو فرشتوں کے بارے میں تصور ایک بن گیا تھا کہ فرشتے بھی اللہ کی خدائی کے اندر کہیں کوئی حصہ دار ہیں اور وہ بھی کوئی کام بنانے والے ہیں، اور فرشتوں کو بھی کچھ نے دیویاں قرار دے لیا اور ان کو بھی معبود کے درجے پر وہ لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ بات بتائی ہے کہ فرشتے تو اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ تو پاکی کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے وہ پاک ہے، وہ لا شریک ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، چلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بس تھی، وہ جا رہی تھی اور شدید طوفان، بادل اور بجلی گرے، چمکے، اور وہ ایسے لگے کہ وہ بجلی ان کے اوپر گرنا چاہتی۔ انہوں نے بس کھڑی کر لی اور انہوں نے کہا کہ اس بس میں کوئی بدکار ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پر بجلی گرانا چاہتا ہے تو بار بار بجلی اس کی طرف لپکتی ہے، لیکن باقی لوگوں کی وجہ سے وہ پھر پیچھے پلٹ جاتی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس میں سے ایک بندہ نکلے اور وہ پاس قریب کوئی درخت تھا، اس درخت تک جائے، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بجلی گرانے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو وہ اس بجلی کے ساتھ وہ ہلاک ہو جائے اور باقی تو بچ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے زد میں آ کے سارے ہی وہ تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ تو وہ ایک فرد اس میں سے نکل کے اس درخت کو ہاتھ لگاتا رہا اور واپس آتا رہا۔ بالآخر ایک فرد بچ گیا، اسے کہا کہ تم بھی جاؤ، تو وہ جانے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اسے زبردستی بھیجا کہ تم جاؤ تاکہ ہم تو بچ جائیں۔ جب وہ ادھر گیا، وہ درخت کے پاس پہنچا، بجلی پھر گری اور وہ بس کے تمام لوگ ہلاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ اللہ کے بارے میں لوگ جھگڑے کر رہے ہیں۔ تو وہ بس والے تو اسی بحثوں کے اندر ہی تھے نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور اس کو بچا لیا جس کی وجہ سے وہ بچ رہے تھے۔ لہو، فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ وہو شدید المحال، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ پکارنے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا بھی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی و مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں، مشکل کشا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے۔ اس لیے دعائیں مانگنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ مطلب کہ اگر بت بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، پتھر کے، لکڑی کے، ان سے کوئی دعائیں مانگے تو وہ تو ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ کیسے کوئی جواب دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو انہوں نے انہیں کہا تھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ مطلب کہ عجیب بات نہیں ہے کہ ان بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے، ان بتوں کے سامنے وہ اپنی حاجتیں رکھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ یہ نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دعائیں سن سکتے ہیں، نہ کوئی جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مشرکین یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پکارنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور پانی سے درخواست کرے کہ وہ خود چل کے میرے منہ کے اندر آ جائے۔
اور ایسا تو ممکن نہیں ہے، اسے تو خود آگے بڑھنا پڑے گا، اسے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، پانی کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال بھی ایسا ہی ہے، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف، مطلب کہ وہ کبھی وہ پوری ہونے والی نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز ما فی السماوات وما فی الارض، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا ہے، حکم بجا لانا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر مخلوق وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے قانون کی مطیع اور اس کی پابند، اور بال برابر بھی وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز کے اندر جھک جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع بھی جھکنا ہے، سجدہ پھر اپنی پیشانی بھی خاک آلود کرتے ہیں، اس کے سامنے یہ جو جھکنا ہے یہ بھی دراصل صرف جھکنا نہیں ہے، بلکہ یہ سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو تسلیم کر لینا ہے اور اس کو قبول کر لینا ہے اور اس کو اختیار کر لینا ہے۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہے، اس لیے یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ صبح کے وقت سایہ ایک طرف ہوتا ہے، شام کے وقت سایہ دوسری طرف ہوتا ہے، تو یہ جو سائے کا اس طرح، اس کو بھی ایک تمثیل کے انداز میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سائے بھی یہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی تسبیح اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ مطلب فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ یہ تو جانتے اور مانتے ہیں کہ اس آسمان و زمین کا رب تو اللہ ہی۔ جواب اگر دیں اور کہیں اپنی زبان سے یہ اقرار کریں کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا رب ہے، تو پھر تو اگلی بات بھی تسلیم کرنے پڑے گی کہ وہی اگر رب ہے تو پھر اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کو مانا جائے، پھر اسی کی خدائی ہے، اسی کی فرمان روائی ہے، پھر وہی معبود ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُ، آپ انہیں بتا دو کہ کون ہے آسمان و زمین کا رب، وہ اللہ ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پھر ان سے کہو، ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا کہ وہ تمہارے کام بنائیں گے؟ ایسے معبودوں کو تم نے اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، پھر تم ان کو پوجتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہو، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتے ہیں؟ کہ ایک آدمی ہے دیکھتا ہے، ایک آدمی نابینا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہیں۔ اور یہاں اندھے سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار اور شواہد پھیلے ہوئے ہوں، مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی دیکھے نہ، ان سے نصیحت حاصل نہ کرے۔ اور آنکھوں والے سے مراد وہ ہے جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے روشن آثار ہوں، اور پھر جو شخص حقیقت کو آشکارا دیکھ رہا ہو، اس کے لیے کس طرح ممکن ہے
کہ وہ بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ مطلب ایک انسان روشنی کے اندر ہے اور ایک انسان اندھیرے کے اندر ہے۔ جو روشنی میں سفر کر رہا ہے وہ تو ٹھیک سفر کرے گا، جو اندھیرے میں سفر کرے گا وہ تو بھٹک جائے گا۔ جو آنکھوں دیکھے راستے پر چلے گا وہ تو ٹھیک راستے پر چلے گا، اور جو اندھوں کی طرح چلے گا تو ظاہر ہے وہ اپنا راستہ گم کر دے گا۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ تو یہ یکساں تو نہیں ہوتی ہیں۔ روشنی سے مراد علم حق کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں منکرین بھٹک رہے تھے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ کہو قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہو ہر چیز کا خالق تو صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ قہار کے معنی ہے کہ وہ ہستی جو اپنے زور پر سب پر حکم چلائے، اور جو غالب ہو اور جس کے سامنے سارے مغلوب ہو جائیں، جس کا حکم چلتا ہو اور جس کا حکم مانا جاتا ہو، اور جس کا حکم مانے بغیر گزارا نہ ہو۔ تو ہر چیز کا خالق تو وہ قہار ہے، سب پر غالب ہے اور وہ واحد ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے۔ اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس کی مثال اس بارش سے دی گئی ہے، آسمانی بارش سے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواندواں ہو جاتے ہیں، اور اس ہنگامہ و شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین اور مخالفین برپا کرتے ہیں اس کی مثال اس جھاگ کی سی ہے جو خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی بعثت کی مثال بھی بارش کے ساتھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میری بعثت کی مثال بارش کی سی ہے۔ بارش زمین کے مختلف حصوں پر برستی ہے، کوئی حصے چٹیل ہوتے ہیں اور ان پر بارش برستی ہے اور بہہ جاتی ہے، کچھ زمین کے حصے نشیبی ہوتے ہیں، وہاں بارش جو ہے اس کا پانی رک جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ حصے بڑے زرخیز ہوتے ہیں، اس پر تھوڑی سی بھی بارش ہو تو اس کے نتیجے میں وہ بڑے پھل پھول لاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اس وحی کی طرف جو کچھ لے کے میں نازل ہوا ہوں اس کی طرف التفات نہیں کرتے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ چٹیل میدان کے اوپر بارش برستی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو زرخیز زمین والے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ پھل پھول لاتی ہے۔ اور کچھ نشیبی زمین ہوتی ہے کہ جو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، اور اس سے کچھ لوگ استفادہ کر لیتے ہیں، وہ خود بھی کچھ مستفیض ہوتے ہیں، اس سے جانور پانی پی لیتے ہیں، دیگر بھی اس سے پانی لے لیتے ہیں، تو وہ کسی درجے میں کچھ رحمت کا باعث بنتے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو اسی طرح اہل ایمان اس بارش سے، اس وحی سے، اس کتاب سے، اس ہدایت سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو نافرمان لوگ ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں پاتے۔ ان کی مثال اس جھاگ کی طرح ہے کہ جو بس کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں، کہ جب اس طرح یہ لوہا اور اس طرح برتن بنانے کے لیے یا زیور سونا پگھلایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ اور اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، وہ کندن بن جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہے ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر دی جائے تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اس وقت تو انسان اس دنیا اور دنیا کے مال و دولت اور اس کی زینتوں کے پیچھے پاگل ہوا پھرتا ہے، لیکن جب حقیقت کھل جائے گی تو پھر انسان اس پوری زمین کی دولت کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، لیکن اس وقت تو پھر وہ یہ بات کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ بری طرح حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کسی خطا اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے، اور جو کچھ کیا ہے اس کو مواخذے کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا محاسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے مطیع فرمان بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اس اصحاب یسیر کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، ان کے ساتھ ہلکا حساب لیا جائے گا، گویا کہ ان کی خدمات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، اور ان کے مجموعی طرز عمل کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت ساری کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ اس کی ایک حدیث کے اندر بھی اس طرح وضاحت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ میں یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی ضرور سزا پائے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا کے مطیع فرمان بندوں کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے، آپ ذرا سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس پیشی کے موقع پر اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی، مگر جس سے باز پرس ہوئی وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا،
اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ آسان حساب یہ ہے کہ کسی کا اعمال نامہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے اور اس کو معاف کر دے، اور اس کی نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کو بھی اللہ قبول کر لے۔ اگر اللہ نے کسی ایک نیکی کو بھی اس انداز میں قبول کر لیا تو وہ بھی اس کے لیے بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس کا اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ گیا تو وہ کسی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا الا یہ کہ اللہ ہی اس پر فضل فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، مجھ پر بھی اللہ فضل کرے گا تو پھر ہی کوئی شخص وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ اللہ کے فضل کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اور عمل کے حوالے سے تو وہ ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے۔ ایک انسان اچھا عمل کرتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ معلوم اللہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مثلا یہ بات تو آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی کہ نمازیں تو انہوں نے پڑھی تھیں لیکن وہ اس کے اندر مطلب کہ بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، منافقین کی نمازیں۔ اسی طرح ایک بات آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک فرد پیش ہوگا کہ جو جنگ کے اندر شہید ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تو شہید تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے شہادت اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں کی تھی، حاصل ہوئی تھی، یہ تو اس لیے لڑا تھا کہ یہ بہادر کہلائے اور یہ دنیا کے اندر اس کی بہادری کے بڑے چرچے ہوئے، اس کا اجر اس کو دے دیا گیا، اب اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اسی طرح ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اور ان کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی کہ انہوں نے دنیا کے لیے عمل کیا۔ جو اللہ کے لیے عمل کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا، یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، اور اس امتحان میں وہ اگر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لے، آخرت کی جواب دہی کا احساس کر لے اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اس خدا خوفی کے ساتھ وہ زندگی گزار لے۔ دیکھیں کہ انسان کو نافرمانی سے، برائی سے، گناہ سے، کرپشن سے، بددیانتی سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو میرے خیال میں وہ خدا خوفی کے علاوہ کوئی چیز انسان کو روک نہیں سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی ضابطہ بنا لیں، آپ کیمرے لگا لیں، لیکن لوگ اس میں سے لوپ ہول تلاش کر لیں گے۔ جس نے کوئی برا کام کرنا ہے وہ اس میں سے راستہ نکال لے گا۔ اور اگر کسی کے اندر خدا خوفی ہوگی تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، پھر اس کو خوف ہوگا، پھر وہ یہ بات کرے گا کہ کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں چڑیا ہوتی اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ پھر وہ یہ دعا کرے گا کہ اور اس بات کا خوف کھائے گا کہ کہیں کوئی فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا نہ مر جائے، کہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا۔ انسان کی زندگی بڑی ذمہ داری کی زندگی ہے اور بڑی احتیاط کی زندگی ہے۔ تقویٰ اسی بات کا نام ہے کہ انسان سنبھل کر اس صراط مستقیم پر چلے، اللہ کی رضا کے راستے پر چلے، جنت کے حصول کے لیے چلے، جہنم سے بچنے کی فکر کرے، آخرت کی جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے عمل کرے، اپنے فرائض کی پابندی کرے، کبائر سے اجتناب کرے، اپنے معاملات کو درست رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عافیت کی زندگی دے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے اور حسن عمل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔